وہ مسلسل میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کسی قدر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری عضلات کی بدلتی ہوئی لکیریں بتا رہی ہیں کہ تم مجھ سے بد دل ہو رہے ہو۔ میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، 4 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناپائیدار ہوتی ہیں، شاید مال بے تجارت، علم بے عمل، اور 2 کچھ اور ہیں۔ اس وقت مجھے ایک تجربہ ہوا ہے۔ کیا؟ اس نے کہا، تمہارا علم نفسیات عمل کی منزل سے نہیں گزرا، تم تھیوری کی آنکھ سے دیکھتی ہو۔ ابھی اس وقت لکیروں کے جال میں خود کو نہ جکڑو جب تک تھوڑا سا پریکٹیکل نہ کر لو۔ تو میری مدد کرو، وہ کسی قدر جھیم کر بولی۔ غالباً تم اس خط کی توارد کو مختصر کر کے میرے ذہن سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو، یا اس کہانی کو مؤثر اور متجسس بنانے کی کوشش کر رہی ہو جس کے بارے میں خود تمہارا رائے چاہتا ہوں کہ اس قدر متاثر کن نہیں ہے۔ اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی اور پھر کسی قدر افسردہ لہجے میں بولی، یہ بات نہیں ہے۔ مناسب الفاظ کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ روحانہ سنجانی نے پوری زندگی شوہر کی دربدری میں ساتھ دیا، بیٹے کو زندگی کے تحفظ کے لیے خود سے جدا کیا۔ اس کی جدائی سے اس قدر دل شکستہ ہوئی کہ بینائی کھو بیٹھی۔ شوہر بھی ساتھ نہ دے سکا۔ ایک آس زندہ رہی اور اس آس نے اسے زندگی سے جوڑے رکھا، لیکن بدقسمتی سے اسے یہ موقع بھی نہ ملا۔ حافظ سنجانی ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور زندگی ہار گیا، اور ایک ماں اس کے انتظار میں ہے۔ حافظ سنجانی کی موت کی خبر اس کی ماں کو نہ پہنچی۔ میں نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تنجینہ الایا سسکی لے کر بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک جرم میرے سینے میں بھی پوشیدہ ہے۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا ہے، پورا 1 سال۔ ہم ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ میرا اچھا دوست تھا کیونکہ ہم وطن تھے، چھٹیاں تھیں۔ ہم یہ چھٹیاں گزارنے ایک تفریحی مقام پر گئے۔ حافظ اسکیٹنگ کا دیوانہ تھا اور اسکیٹنگ کے بہت سے ٹورنامنٹ جیت چکا تھا۔ اس تفریحی مقام کی جگہیں برفانی میدانوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہم انہی نواحات کی سیر کو نکلے تھے۔ پھر ایک غیر معمولی برفانی میدان کو دیکھ کر اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ یہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں اسکیٹنگ ممنوع ہے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا اور برف پر بہت دور نکل گیا۔ پھر تنجینہ کی آواز لرز گئی۔ اس کے رخسار آنسوں سے بھیگ گئے۔ اس نے سسکیوں کے درمیان کہا، وہ میری نظروں کے سامنے وہ۔ اس کی ہچکیاں ابھرنے لگیں۔ ایک برفانی گڑھے میں غروب ہو گیا۔ برف نے اسے نگل لیا۔ ہوسٹس؟ میں نے ہوسٹس کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آئی تو پانی لانے کے لیے کہا۔ ایئر ہوسٹس نے ایک خوبصورت لڑکی کو ایک جوان کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ پانی پینے کے بعد وہ دیر تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر گلوگیر لہجے میں بولی، میں وہاں سے تنہا ہی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں مجرم ہوں۔ نہ جانے کیوں میں خوفزدہ تھی کہ پولیس مجھے پریشان کرے گی، وہ مجھے اس کا قاتل گردانے گی۔ اور اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ پھر گھٹے گھٹے لہجے میں بولی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموش رہی اور وقت گزر گیا۔ بمشکل میں نے خود کو سنبھالا۔ اس کی گمشدگی پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ضرور ہوئی ہوگی۔ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ حافظ کا معاملہ صیغہ راز میں رکھا گیا تھا، اس لیے اس کا اپنے گھر سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ تم نے کہا ہے کہ تمہارے گھرانے سے سنجانی خاندان کے گہرے روابط ہیں۔ میں نے سوال کیا، تم نے روحانہ سنجانی کو بھی اطلاع نہیں دی؟ تم بتاؤ، کیا ان حالات میں انہیں اطلاع دی جا سکتی تھی؟ 1 سال رہ گیا تھا، صرف 1 سال۔ روحانہ اپنی بے نور آنکھوں سے اسے اپنے پھول کو دیکھنا چاہتی تھی اور میں اسے اطلاع دیتی۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی احمد اسدی، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اب کیا کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ اب اس نے گہری سانس لی اور کچھ دیر تک کچھ نہ بولی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہی وہ کام ہے جو میں تم سے لینا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر تعجب سے کہا۔ احمد اسدی، ایک ماں کی آنکھوں کی روشنی بن جاؤ، ایک دل کا کمل بن جاؤ، ورنہ وہ عورت جس نے طویل عرصہ اپنے جگر گوشے کا انتظار کیا ہے اس طرح مر جائے گی کہ دیکھنے والوں کے دل بند ہو جائیں گے۔ یعنی میں خود کو حافظ سنجانی کے روپ میں اس کے سامنے پیش کروں؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور میرے چہرے پر تفکر کی لکیریں کھنچ گئیں۔ میں ایسا کیوں کروں؟ انسانی رشتوں کے تقدس کے لیے، ایک پیاسی ماں کے دل کی پیاس بجھانے کے لیے، میرے لیے، اس نے کہا اور میرے دل میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ماں! میری آنکھوں میں زمرد جہاں کی صورت ابھری، مختلف تصویریں میرے ذہن کے پردوں پر ناچ گئیں۔ آخری تصویر میں وہ مجھ پر پستول تانے ہوئے تھی۔
کیا تم اپنا فیصلہ سناؤ گے احمد؟ تم وہی قد و قامت رکھتے ہو، اسی سج دھج کے مالک ہو، تمہارے چہرے میں وہی روپ جھلکتا ہے جو حافظ سنجانی کا روپ تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تم حافظ سنجانی نہیں ہو، کوئی اس کی صورت سے آشنا نہیں، صرف میں اس کی آشنا ہوں، اور میں تصدیق کر دوں تو کسی کو بھی شک نہیں رہے گا۔ بول احمد اسدی، کیا تم ایک ماں کی تسکین بنو گے؟ نہیں، میں نے بے دلی سے کہا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا نہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ ماں سے؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں نے کہا۔ وہ آہستہ سے بولی اور پھر خاموش ہو گئی۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد تم اگر چاہو تو مجھے بھول سکتی ہو، دوبارہ اگر کہیں مل جاؤ تو غیر شناسہ نگاہوں سے مجھے دیکھ کر قریب سے گزر جانا، میری آنکھوں میں شکایت نہ پاؤ گی۔ میں نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور اب میں تم سے وہ نہیں کہنا چاہتا جو میرے دل میں ہے۔ اتنا ظلم کرو گے مجھ پر؟ یہ ظلم نہیں، سودا تھا جو نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، مگر میں منتظر رہوں گی، کاش میں تمہارے لیے اس قدر مؤثر ہو جاتی کہ تم سے اپنی بات منوا سکتی۔ شہر کی سڑکوں پر روشنیاں جگمگانے لگیں، نہ جانے میں دوبارہ یہاں کیوں آ گیا تھا۔ کسٹم سے فراغت کے بعد میں باہر نکل گیا۔ تنجینہ کو اپنے سامان کے لیے رکنا پڑا تھا، لیکن میں باہر نکل آیا۔ ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو ایک ہوٹل کا بتا دیا۔ خوبصورت ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے بہتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں یہاں دوبارہ کیوں آیا ہوں؟ میں یہاں سے جا چکا تھا، سب کچھ فنا کر چکا تھا، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ کریمن سلہری، تنجینہ الایا، مجھے اس کے الفاظ یاد آئے۔ اپنی نفی بن جاؤ، یہی تو ممکن نہیں تھا۔ اپنی نفی کر سکتا تھا تو حاکف خدام سے علیحدہ کیوں ہوتا؟ تنجینہ کو نظر انداز کر کے غلطی کی ہے۔ اس سفر کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ صرف شہر کی روشنیاں دیکھتا رہوں؟ پھر دل میں حیدر سماوی کا خیال آیا، ان سے ملاقات کی جائے۔ دوسرے دن لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ عاطف اکبر کا حافظہ بہت اچھا تھا، مجھے دیکھ کر کہا، تمہاری صورت میرے لیے اجنبی نہیں، مگر یاد نہیں آ رہا کہ ہماری ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے حیدر سماوی کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا، بالکل یاد آیا، ملاقات ہو گئی تھی۔ ہاں، میں نے کہا، اب میرے لیے کیا خدمت ہے؟ حیدر سماوی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور مسکرا دیا۔ عاطف اکبر بھی ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، وہ اسی شہر میں ہیں، آج ہی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیا آپ کو اب بھی ان کی رہائش کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ نہیں، آپ نے صرف قرون والی رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو میں اب بھی رہائش گاہ سے ناواقف ہوں۔ عاطف اکبر سے پتہ لے کر چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور اس علاقے کے بارے میں جانتا تھا۔ مطلوبہ عمارت کے سامنے اتر کر ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کر رہا تھا کہ کوٹھی سے خوبصورت کار باہر نکلی جس کے شیشے رنگین تھے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ حیدر سماوی نہ نکل گیا ہو۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ بہرحال اگر اس وقت نکل گیا ہے تو دوبارہ آنا پڑے گا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار سے پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ حیدر سماوی اندر ہیں۔ حیدر سماوی مجھے دیکھ کر ششد رہ گیا، پھر وہ بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے ملا۔ تمہارے کردار نے مجھے متاثر کیا ہے احمد اسدی، میں اکثر تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ تم ایشیا سے چلے گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ یورپ؟ جی، میں نے کہا۔ واپسی کب ہوئی؟ پچھلے روز، میں نے کہا۔ کہاں قیام ہے؟ ہوٹل میں، حالانکہ یہاں تمہارا سب کچھ ہے۔ اس نے کہا۔ زمرد جہاں کا کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا اور حیدر سماوی کا چہرہ اتر گیا۔ سزائے موت ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ معافی مل گئی ہے؟ نہیں، البتہ اس تنظیم کے 150 افراد کی گردنیں کٹوا دی گئیں، بظاہر وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور زمرد جہاں؟ میں نے پوچھا۔ فرار ہو گئی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ میرے اس سوال پر حیدر سماوی ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے۔ میں منتظر تھا کہ اس سے آگے بھی وہ کچھ کہے گا، لیکن یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کہا، آپ نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا حیدر سماوی۔ میں نے اس خاندان کا بہت نمک کھایا ہے اور اس کی بہتری کا خواہاں رہا ہوں، اور جب خاتون زمرد جہاں نے اپنی فطری جبلت سے متاثر ہو کر یہ تنظیم بنا لی اور اس کے سلسلے میں مجھ پر اپنی افکار کا اظہار کیا تو میں نے نہایت احترام کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اپنی ذہنی کیفیت کو اس جانب منتقل نہ کریں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں حیدر سماوی، آپ نے زمرد جہاں کی ذہنی جبلت کے بارے میں کہا۔ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایک حقیقت تھی۔ نعمان اسدی نے آپ کی والدہ محترمہ کے ملک میں کاروبار کا آغاز کیا تو میں بھی ساتھ تھا۔ بات کچھ عجیب سی ہے، ایک بیٹے کو ماں باپ کے بارے میں یہ تفصیلات بتانا کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن تم نے چونکہ اس بارے میں سوال کیا ہے اس لیے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں حیدر سماوی، میں اپنا اطمینان چاہتا ہوں۔
ہاں اگر تم نے محسوس کیا ہو تو معاف کرنا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے انہیں کس قدر محسوس کیا اور کس قدر محسوس نہیں کیا۔ تو زمرد جہاں کے مزاج میں ایک تندی، ایک وحشت اور ایک شاید انتہا پسندی موجود تھی، اور آج بھی ہے۔ اور جب انہوں نے نعمان اسدی سے شادی کی فیصلہ کیا تو ان کی شدید مخالفت کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زمرد جہاں کی مخالفت نہ کی جاتی اور اس کے برعکس یہ کوشش کی جاتی کہ نعمان اسدی کو نچلے درجے کا انسان قرار دیا جاتا اور زمرد جہاں کو یہ احساس ہو جاتا کہ نعمان اسدی ذہنی طور پر اور فطرتاً ان کا ہم پلہ نہیں، تو میرا خیال ہے وہ کبھی نعمان اسدی سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کرتی اور معاملہ صاف ہو جاتا۔ لیکن ان کی مخالفت کی گئی تو سمجھ لو کہ ان لوگوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، جو دل سے یہ سب کچھ نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک مختلف طریقہ کار تھا ان کے لیے۔ یعنی زمرد جہاں کو اگر کسی سلسلے میں متاثر کرنا ہو تو پہلے ان کی اس بات سے اتفاق کیا جائے جس کا اظہار وہ کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں کچھ اس قسم کے حالات سے روشناس کرایا جائے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ بس یوں مناسب طریقے سے کام ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور آخر کار نعمان اسدی ان کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے سر پیٹا، لیکن اب اس سے کیا حاصل؟ تو یہ ان کی فطری جبلت تھی کہ وہ اس تنظیم کی سرگرم کارکن ہونے سے کسی طرح باز نہ رہ سکیں۔ لیکن اس قسم کی تنظیمیں اتنی کمزور بنیادوں پر کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے تو نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ صرف 150 افراد تھے جو ان کے ہم نوا تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب طاقتور حیثیت کے مالک تھے، اور آگے چل کر یہ تنظیم در حقیقت حکومت وقت کے لیے درد سر بن سکتی تھی۔ جہاں تک میرا مسئلہ تھا تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ تمہیں بتاؤں کہ میں اپنے وطن کا احترام کرتا ہوں اور اس کی بقا کے لیے اپنی تمام تر خدمات پیش کرتا رہوں گا۔ بہت سے ایسے امور ہیں جن میں سرکاری طور پر مجھ سے مشورہ لیا جاتا ہے اور مجھے غیر سرکاری طور پر ایک مشیر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات میرے علم میں آئی اور اس سے متعلق جتنے عوامل ہیں ان میں کچھ عوامل میں تم خود اتفاق سے شریک ہو گئے، میری مراد اس کتاب سے ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو اس سلسلے میں ملوث ہونے سے باز نہیں رکھ سکا۔ میں نے اپنا فرض پورا کرنے کی حتی المکان کوشش کی۔ میں ہر شخص کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ کیونکہ تم نے خود دیکھا کہ کتاب کے سلسلے میں میرے ساتھ کیا کچھ نہ کیا گیا، اور میں اس وقت ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا اور ان کی مرضی کے مطابق کتاب انہیں مل جاتی تو مجھے بآسانی قتل کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام کوششیں کی گئیں اور خاتون زمرد جہاں نے بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی، بلکہ مجھے تنظیم کے دشمنوں میں شمار کر کے میرے لیے موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ یہ ان کا اپنا عمل تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ شاہوں کے دور میں اس خاندان کی کیا حیثیت تھی۔ باہر طور میں نے بھی اس دور میں بہت وقت گزارا ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ان کا دشمن تھا یا شاہ کے زوال کا خواہشمند تھا۔ بات میری سطح سے اونچی تھی اور میں اس سلسلے میں اپنے کسی فیصلے پر نہ تو غور کر سکتا تھا نہ توجہ دے سکا تھا۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ پھر جب یہ دور ختم ہو گیا اور حقیقتیں نمایاں ہوئیں تو میرے ضمیر نے ان حقیقتوں سے اتفاق کیا اور میں نے وہ سب کچھ تسلیم کیا جو ہو گیا تھا۔ ایسے عالم میں اگر میرے سامنے کوئی ایسی تنظیم ڈسکلوز ہوتی تو ظاہر ہے میرے فرائض مجھے مجبور کرتے کہ میں اس کے خلاف اپنے وطن کی فلاح کے لیے کام کروں، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ خاتون زمرد جہاں کو البتہ میں نے اپنے طور پر سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کریں اور اس چکر میں نہ پڑیں تو بہتر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا شاید میں تمہیں بتا بھی نہ سکوں۔ کیا آپ نے یہ کہانی طویل نہیں کر دی بیرسٹر سماوی؟ میں نے کہا۔ اکتا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ یہ تمہاری ماں کی کہانیاں؟ انہوں نے کہا۔ حیدر سماوی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ سے تعامل لینے پر دوبارہ مجبور ہوا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ میری ذاتیات میں دخل انداز ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی کہانی ہے تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے اس میں 100% میرا ہاتھ ہے۔ میں اگر اسے اپنی ماں کی کہانی سمجھتا تو وہ کتاب جسے میں نے بہرحال آپ سے حاصل کر لیا تھا آپ تک واپس نہ پہنچتی۔ میری بات کا برا مان گئے، لیکن میرے دوست اس حقیقت سے تو انکار نہیں کرو گے کہ بہرحال وہ تمہاری ماں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور حیدر سماوی ایک دم سنبھل گیا، جلدی سے بولا، او میں معافی چاہتا ہوں احمد اسدی، میرا خیال ہے غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ وہ بے اختیار مسکرا پڑا اور بولا، خاتون زمرد جہاں کے کچھ نہ کچھ جراثیم تو تم میں بھی منتقل ہوئے ہوں گے، بہرحال مختصر سننا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ جب تنظیم کی نشاندہی ہوئی اور انتہائی منظم پیمانے پر ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی گئی جس میں تنظیم کے تمام افراد کو گرفتار کرنا تھا، ایجنسیاں متحرک ہو گئیں، سول انتظامیہ متحرک ہو گئی، مجھے مکمل اعتماد میں لے لیا گیا، میرے ذریعے ان افراد کی نشاندہی ہوئی، سب کچھ میں نے کیا، لیکن اپنے آپ کو اس سے باز رکھ سکا کہ خاتون زمرد جہاں کو تحفظ دوں۔ چنانچہ میں نے انہیں چالاکی سے مطلع کر دیا
کہ اگر وہ فوراً فرار کی کوشش نہ کر پائیں تو گرفتار ہو جائیں۔ ممکن ہے زمرد جہاں نے میری بات سے اتفاق نہ کیا ہو، یقین نہ آیا ہو انہیں، لیکن ظاہر ہے تنظیم کی رکن تھی، اطلاع تو انہیں مل ہی گئی ہوگی کہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور تنظیم کے معزز ارکان گرفتار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عقل سے کام لیا اور فرار ہو گئیں۔ زندہ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً ملک میں ہی روپوش ہیں۔ میں بالکل نہیں جانتا۔ اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کہا۔ گویا کہانی ختم ہو گئی؟ میں نے کہا۔ حیدر سماوی مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، تم خود سمجھدار آدمی ہو، کیا کسی کی زندگی میں اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، میری مراد اس تنظیم سے تھی۔ میں نے کہا۔ ہاں، تنظیم کی کہانی ختم ہو گئی اور اس کا صحرا تمہارے سر ہے، انہوں نے کہا۔ کیا میں افسوس کروں؟ نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تنظیم کا ختم ہو جانا ملک کے مفاد میں ہے کہ ایسا ہو گیا۔ اس کے علاوہ زمرد جہاں کا اس طرح نکل جانا بھی کم از کم میرے ضمیر کے باعث اطمینان ہے۔ ظاہر ہے تنظیم ختم ہو گئی، اکیلا چنا کیا پہاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ خاتون زمرد جہاں نے جہاں پناہ لی ہوگی، بہرحال اب وہ اس قدر مستحکم نہیں ہو سکتی کہ دوبارہ اس تنظیم کو فعال بنا سکیں۔ ٹھیک ہے حیدر سماوی صاحب، میں نے کہا۔ احمد اسدی صاحب یورپ سے آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں نے کہا۔ دیکھو، ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ تم اس قدر نفیس انسان ہو کہ میں اس وقت کے بعد ایک لمحہ تمہیں نہیں بھلا سکا۔ خاتون زمرد جہاں سے تو اصل میں میری بات نہیں ہو سکی، وہ میری شدید مخالفوں میں سے تھیں، اور پھر میں بہت زیادہ وفاداری کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے مجھے ذاتی طور پر نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ لیکن ایک طرح سے میں نے اپنے وطن سے غداری بھی کی۔ اگر میں کوشش کرتا تو زمرد جہاں گرفتار ہو سکتی تھیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں فرار ہونے میں مدد دی۔ اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے خاندان سے محبت تھی، تم سے بھی بے لوث اور بے غرض۔ کوئی غرض اگر میری اس ہمدردی میں چھپی نظر آئی تو تم مجھے مسترد کر دینا۔ ان تمام الفاظ کی روشنی میں جنہیں تم فوراً مختصر کرنے کے لیے کہو گے، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیجئے، میں نے کہا۔ واپس یورپ جاؤ گے؟ نہیں، میں نے کہا۔ یہیں اپنی والدہ کی طرف میں رہو گے؟ نہیں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا۔ نہ واپس یورپ جاؤں گا اور نہ ہی اپنی والدہ کے وطن میں رہوں گا۔ اوہو، پھر تم نے اپنے ددیال میں قیام کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے کہا۔ ارے پھر کیا ارادہ ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، میں نے کہا۔ یعنی یہ فیصلہ تم کر چکے ہو کہ نہ تم والدہ کے وطن میں رہو گے اور نہ یورپ واپس جاؤ گے اور نہ ددیال میں قیام کرو گے، اور اس کے بعد کا فیصلہ نہیں کر سکے؟ یہی بات ہے، میں نے کہا۔ یہاں کب تک قیام کرو گے؟ بس چند دن۔ اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا۔ سوچوں گا، میں نے کہا۔ تو پھر ایک پیشکش قبول کر لو میری۔ کیا؟ میں نے کہا۔ میرے ساتھ رہو، یہاں رہو، حیدر سماوی نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں صرف اور صرف خلوص ہے، اور بہرحال میں جنگلی جانور بھی نہیں تھا کہ کسی کے خلوص کا جواب نیاز مندی سے نہ دے سکتا۔ میں نے کہا، حیدر سماوی صاحب، بدقسمتی سے میری پرورش تنہائیوں میں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی سرشت بدلنی چاہیے۔ اگر ایک غلطی کسی سے ہوئی ہے اور وہ اس کا شکار ہو گیا ہے تو ہوش مند ہونے کے بعد اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے، ان حماقتوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس میں دیر لگتی ہے حیدر سماوی صاحب، اور پھر میں تنہائی کی جس زندگی کا عادی ہو گیا ہوں، ممکن ہے طویل عرصے تک اس سے الگ نہ ہو سکوں۔ آپ ایک بھرے پورے گھر کے مالک ہیں، میرا خیال ہے میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکوں گا۔ ہوٹل میں قیام ہے میرا پتہ چاہے تو ذہن نشین کر لیں، آپ سے رابطہ رہے گا، اور اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ سے گفتگو کروں گا۔ میری مشکل حل کر سکیں تو کر دیجیے گا، نہ کر سکے تو بالکل محسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ ویسے بھی میں اپنی مشکلات خود حل کرنے کا عادی ہوں اور اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہوں۔ کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نعمان اسدی صاحب نے میرے لیے اور کچھ کیا یا نہ کیا ہو، لیکن اتنی دولت ضرور چھوڑ دی ہے کہ شاید طویل عرصے تک مجھے اس قسم کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ تنہا آدمی ہوں، ہر جگہ کام چل جائے گا، اور پھر کبھی ایسی ضرورت آئی تو خود ایک مضبوط آدمی ہوں، کام کر کے اپنا گزارا کر لوں گا۔